الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 25 مئی 2024 ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے 15 روزہ درس کا آغاز اپنے وقت مقررہ پر کر رہے ہیں۔ سورہ انعام کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ آیت نمبر 110 تک ہم پڑھ چکے ہیں اور آیت نمبر 110 کے ساتھ ہی ہمارے 7 سپارے بھی الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 111 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا 8واں سپارہ جو انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کتاب کا، قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ پچھلا ہمارا درس جہاں پہ اختتام ہوا تھا اس کی آیات کچھ اس طرح سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے اوپر یعنی کہ حجت تمام ہو چکی تھی، ہر چیز سامنے آ چکی تھی، لیکن باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے تھے اور بہانہ انہوں نے اس چیز کا بنا لیا کہ بس ہمیں معجزہ دکھا دیا جائے۔ معجزہ اگر دکھا دیا جائے تو قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ بس معجزہ آ گیا تو بس ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جواب دیا تھا کہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، معجزہ ان کو دکھا بھی دیا جائے تب بھی ایمان کوئی نہیں لائیں گے، صرف انہوں نے بہانہ پکڑ رکھا ہے۔ ورنہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ معجزات دیکھ کے ایمان نہیں لائے، جتنے ایمان لانے کے لیے ضروریات تھیں اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دی ہیں۔ اسی کا سلسلہ جو ہے وہ آگے آج کے درس میں چلے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم ان کے اوپر فرشتے بھی نازل کر دیں ان کی طرف، یعنی کہ پہلا اعتراض ان کا یہی ہوتا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچتا ہے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کوئی فرشتہ وغیرہ نہیں آتا، کوئی ایسی کوئی مجنون ہے اور جادو ہے، یہ وہ مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، فرشتوں کا انکار کرتے تھے کہ فرشتہ اسی کے اوپر ہی آنا ہے، اتنے بڑے بڑے سردار ہم موجود ہیں، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آتا، اسی کے پاس آتا ہے۔ پہلے اعتراض کا اللہ جواب دے گا اگر ان کے اوپر ہم فرشتے ہی نازل کر دیں، یہ ان کا اعتراض ختم ہو جائے گا، دیکھ لیں آ کے واقعی فرشتہ آتا ہے۔ اس کا دوسرا کیا ہے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان کو مردے جو ان سے کلام کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ اس چیز کا بھی انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کون اٹھے گا، یہ تو ہمیں خواہاں خواہ کی باتیں، مر گئے مٹی ہو گئے ختم ہو گئے۔ اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ مردے ان سے کلام کرنا بھی شروع کر دیں، یہ بھی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ہاں واقعی مردے اٹھتے ہیں، مردوں نے باتیں کی ہیں ہمارے ساتھ، فرشتے بھی آ جائیں، مردوں سے کلام بھی ان کا ہو جائے، دونوں حجتیں بھی ان کے تمام ہو جائیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز جو بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہر چیز لا کے ہم ان کے سامنے کھڑی کرتے ہیں، یعنی کہ معجزات کی بات کرتے ہیں، یہ معجزہ دکھا دو وہ معجزہ دکھا دو، اللہ کہہ رہا ہے ہم ہر چیز بھی لا کے ان کے سامنے بھی رکھ دیں۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ ہاں اللہ چاہے، اللہ کو زبردستی کسی کو ایمان دینا چاہے لیکن یہ اپنی مرضی سے ایمان کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کرنا چاہے تو اللہ سارا کچھ ہی کر سکتا ہے، پھر وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زبردستی والا معاملہ نہیں رکھا، انسان کو آزادی دی ہے، اس کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے حق قبول کر لے چاہے نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اپنے ان کے اختیار سے حق کو قبول نہیں کریں گے، سارا کچھ بھی کر دیا جائے، فرشتے بھی آ جائیں، مردے بھی باتیں کر لیں، ہر چیز جو معجزات مانگ رہے لا کے سامنے رکھ دیجیے، یہ دیکھو سارا کچھ حقیقت ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے، الا ان شاء اللہ، مگر اللہ اگر چاہے تو۔ ولکن اکثرهم یجہلون، اور لیکن کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ ان میں سے یجہلون، یہ جہالت کر رہے ہیں، جہل کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جہالت کا عام طور پہ مفہوم یہی ہوتا ہے کہ بس یہ نادان ہے، ان کو پتہ نہیں، جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا، لیکن جاہل کا خالی اتنا ہی مفہوم نہیں ہے، قرآن میں یعنی کہ عربی کے اندر 2-3 اس کے مفہوم پائے جاتے ہیں، اور ایک مفہوم اس میں اس طریقے سے تعبیر کیا ہے کہ جان بوجھ کے کسی ہر چیز کو مخالفت کرنا کسی چیز کی، اس کو بھی جہالت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خاص طور پہ اس کا ثبوت اس آیت میں ملتا ہے جہاں پہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، تو وہ کہتے ہیں کیا موسیٰ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو جہالت سے تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بابت ایسی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جی تم گائے ذبح کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہ ہو ایسا، تو یہ کام جو ہے اس کو بھی جہالت کا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اگر ایسا کروں گا کہ اللہ نے کہا ہی نہیں، میں تم سے کہوں جی اللہ کہہ رہا ہے گائے ذبح کرو، تو ایسا کروں گا تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی جان بوجھ کے اللہ کے طرف جھوٹ منسوخ کرنا، جان بوجھ کے ایسی بات کرنا جس کی حقیقت نہ ہو، اس کو بھی جہالت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسی قسم کی بات ہو رہی ہے کہ اکثر لوگ ان میں سے وہ جہالت کر رہے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے حق کو ٹھکرا رہے ہیں، حق ان کے سامنے واضح ہے، ایسے بات نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا، نادان ہے، وقت پتہ ہی کوئی نہیں ان کو، نہیں، یہ بلکہ جہالت اس معنوں میں یہاں پہ آ رہا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو جھٹلا رہے ہیں، حق کے مخالف چل رہے ہیں، پہچان چکے ہیں سارا کچھ، دیکھو اللہ تعالیٰ اور آیات میں بیان کرتا ہے کہ حق کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کوئی چیز مبہم نہیں رہے گی ان کے اوپر۔ اس کو آگے فرمائے گا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اب اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیاطین انس اور جن، انسانوں اور جنوں سے جو شیاطین لوگ تھے ان کو ان کا پھر دشمن بنا دیا، یعنی کہ جو لوگ حق کو جان بوجھتے ہوئے ٹھکراتے ہیں
پھر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھو کہ یوں حق سے پھیر دیتا ہے، پھر وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں. یعنی کہ جس نے بات کو ماننا ہو تو مان لے گا، لیکن ایک چیز کے اوپر واضح بھی ہوگی، پہچان لے ہاں واقعی یہی ہے، اس کے باوجود بھی جانتے بوجھتے پھر مخالفت کرنا ہے، یہ سیدھی سیدھی دشمنی ہوتی ہے. اور اس میں یعنی کہ کوئی انسان کے وہ نہیں ہوتے کہ انسان پہ حق واضح نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا، پتہ چل چکا ہوتا ہے، جانتے بوجھتے پھر وہ دشمنی کرتا ہے. تو جناب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی طریقے سے ہم پہ ہر نبی کے لیے، یعنی کہ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. ایسا نہیں کہ اگر نبی آیا بس فٹافٹ قبول ہو گیا، نہیں، لوگ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے. یعنی کہ نبوت والے تو ختم ہو گئے، لیکن جو نبوت کے فرائض لوگ، یعنی کہ وہ منصب جو ابھی تک چل رہا ہے نبوت کے بعد، جو ان کے امتی جو کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہی کرنا پڑتا ہے کہ وہ حق پہنچاتے ہیں، لیکن لوگ جانتے پوچھتے حق کو قبول نہیں کرتے. پتہ ہوتا ہے کہ بات صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پیچھے اس کی تعصب آ جاتا ہے، اس کے پیچھے اس کا چاہے فرقہ آ جائے، اس کے پیچھے اس کا کوئی بڑا آ جائے، اس کے پیچھے اس کی اپنی ذات آ جائے، کچھ بھی آ جائے، وہ اس چیز کو آگے لے کے حق کو ٹھکرا دیتا ہے. اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے مان لیا تو میرے تو ساری بنی بنائی عمارت گر جائے گی. تو یہ ان کا معاملہ ہر دور میں رہا ہے. اللہ تعالیٰ کل نبیین کی بات ہے، ہر نبی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ ان کے دشمن جو تھے شیاطین، انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی، وہ فی الحال مقرر کرتے ہیں کہ ٹھیک اب تمہاری دشمنی چلے گی. اب پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ یوں ہی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کی طرف پھر وہی بھی کرتے ہیں. اب یہاں پہ وہی کا لفظ آ رہا ہے، اس میں پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہی عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نبیوں کے ساتھ ہی خاص ہے، اللہ وہی کرتا ہے اور نبی وصول کرتے ہیں. اب یہاں پہ نبیوں کی بات نہیں ہوتی، شیاطین کی بات ہو رہی ہے، جنات میں سے بھی انسان میں سے بھی، کہ وہ یوں ہی بعضهم الی بعض ایک دوسرے کی طرف وہی بھیجتے ہیں. تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ وہی وہ خاص وہی چیز نہیں جو نبیوں کے ساتھ ہے، بلکہ وہی سے مراد وہی ہے کہ خفیہ پیغام، ایک سیکرٹ میسیج ہے کہ میں نے بھیجا اور آپ نے وصول کر لیا، کسی اور کو پتہ نہیں چلا. یہ شیاطین جنوں ان سے آپس میں اس قسم کے خفیہ پیغام ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں اس کے ذریعے سے. یعنی کہ کیا کہتے ہیں، زخرف القول غرورا، ایک دوسرے کو چپنی چگڑی باتیں کر کے ایک دھوکہ دے کے جو ایک بازار گرم رکھتے ہیں کہ میں نے بات ادھر پہنچا دی، اس نے ادھر پہنچا دی، اس کے کان میں بھر دی، اس کے کان میں بھر دی، اور لوگوں کو بس الٹے چلٹے چکروں میں جو ہے وہ لگائے رکھتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا ہے شیطانوں کے، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. پھر اللہ فرمائے گا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر زبردستی اپنے ان کے اوپر ٹھونسنا ہوتا معاملہ تو بھی ایسا نہ کرتے. لیکن بات ہے اللہ تعالیٰ نے زبردستی دنیا میں نہیں رکھی، آزادی دی ہے، آزادی کے ساتھ ہم نے کرنا ہے جو کرنا ہے، اسی آزادی کی جو ہے اسی بیس پر سزا جزا ہونی ہے. اگر اللہ نے زبردستی ہی اسلام قبول کروانا ہوتا، وہ اختیار ہی نہ دیتا اس چیز کا، تو ظاہر ہے پھر تو وہ معاملے ختم ہو جاتا، پھر تو جزا سزا کا کوئی تصور ہی نہ رہتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لیکن کیا ہے ما فعلوه فذرهم وما يفترون، پھر چھوڑ دو ان کو. ٹھیک ہے، جو کرنا چاہتے ہیں کرے، جو اپنا اختراع کر رہے ہیں، اپنا جو باتیں گھڑ رہے ہیں وہ کرتے چلے، پھر چھوڑ دو ان کے حال پہ. جب انہوں نے حق کو قبول نہیں کرنا، حق وعدہ کر دیا گیا تو ٹھیک ہے، زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک کے اوپر کوئی داروغہ نہیں لگے ہو، تم ایک نگہبان نہیں لگے ہوئے کہ ان کو تم پکڑ پکڑ کے جہنم سے نکالو گے. بات واضح کرنا ہی بس ہے، واضح ہو گئی. اب نہیں قبول کرے گا تو پھر ٹھیک ہے، سزا کے لیے پھر تیار ہو. اور فرمایا کہ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ پھر سارا معاملہ اس لیے ہوتا ہے کہ جن کے دل جو آخرت پہ جن کو ایمان نہیں ہوتا وہ اسی کی طرف پھر وہ لگے رہتے ہیں. وَلِيَرْضُوهُ، اسی کے اندر پھر وہ خوش رہتے ہیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، پھر وہ لگے رہتے ہیں اپنے اختراع کرنے میں، اپنے من گھڑت چیزوں میں. یعنی کہ وہ ایک سے ایک نئے سے نئی بات، نئے سے نئی عقیدہ، نئی سے نئی چیزیں پھر وہ نکلتی رہتی ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ بدعت جو ہے وہ کبھی کیا کہتے ہیں بانج نہیں ہوتی، ہر سال ایک نیا بچہ جنم دے دیتی ہے، بدعت سے بدعت نکلتی جاتی ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ انسان جب حق کے راستے کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کے پیچھے اور اپنے ہی ایک دوسرے معاملات کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر وہ چل سے چل وہ اس کو وہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، نئی سے نئی چیز ایجاد کر کے مارکیٹ میں پیش کرتا ہے اپنا نام بنانے کے لیے، اپنا ایک واہ کرنے کے لیے، وہی ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. وہ پھر چل سے چل اسی میں خوش ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ صحیح راستے سے وہ نکل بھٹک چکے ہوتے ہیں. اور کیا فرمایا غیر اللہ اب تک حکم ہوں، کیا میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو حکم مان لوں. یعنی کہ یہ حکم یعنی کہ جو فیصلہ کرنے کی پاور ہے وہ اصل میں اللہ کی ہونی چاہیے. تو اللہ کو چھوڑ کے اگر ہم کسی اور کا حکم ماننے بیٹھ گئے، اللہ کے حکم کو اوپر سے پش ڈال دیا، تو یہ وہ بات ہوگی کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا حکم مان لوں، کسی اور کو اپنا حاکم مان لوں، کہ اس کا حکم میں ماننا شروع کر دوں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، تو وہ ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کر دی پوری تفصیل کے ساتھ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اپنی کتاب کی شکل میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں کہ جو موٹی موٹی چیزیں ہم سیدھی راہ پہ چلنے کے لیے ہیں وہ اتنی واضح کر دی گئی کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. انسان ایسا نہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی سیدھا راستہ ہے کہاں. اللہ تعالیٰ نے جب صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ تم نے کم نہیں تولنا تو پھر نہیں تولنا، بات ختم ہو گئی. اللہ نے صاف فرمایا کہہ دیا تم نے جھوٹ نہیں بولنا، بات ختم ہو گئی. جو محکمات ہیں وہ بالکل سیدھے سیدھے ہیں. اللہ کہا قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی کرو، ایسا گھوم پھر میں نہ ڈالو، اگلوں کے چکر میں ڈال کے نہ رکھو. تو بات ٹھیک ہے، بات سیدھی کرنی ہے ہم نے. تو جو محکم ہے وہ باتیں بالکل سیدھی سیدھی ہیں. اللہ نے بالکل کتاب جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ شادی کر کے بیان کر دی ہے. اب ہم نہ مانیں کسی اور کو، چاہے وہ حکم اپنے مرضی کو اپنی خواہش کو بنا لیں، حکم کسی اور کو بنا لیں، اس کے بعد ہم ماننا شروع کریں، اللہ کی بات کو پس پوچھ ڈال دیں، تو ہماری مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب میں جو چیزیں تھیں واضح کر کے دے دی ہیں ہمیں. کل کو ہم اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کسی کا مال نہیں کھانا.
یہ چیزیں ہم سب پہ واضح ہیں, جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بڑی واضح ہے. یہ چیزیں کتاب میں لانے لکھ کے دے دی ہیں, ایسے کہتے ہیں نا منہ سے کہنے کے بھائی کہتے ہیں لکھ کے دکھاؤ, اللہ نے لکھ کے بھی دے دیا, یہ لوگ کوئی مکر نہ سکے کسی بات سے. پھر میں کہ والذین آتیناہم الکتاب, جن کو کتاب دی گئی ہے, یعلمون انہ منزل من ربک بالحق, وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق نازل کیا گیا ہے. یعنی کتاب اللہ تعالیٰ نے جن تک پہنچائی ہوتی ہے ان پر اتنی واضح بات ہو جاتی ہے کہ ان پہ شک نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کہ جانتے ہیں اس طریقے اچھی طریقے سے کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے تیرے رب کی طرف سے, بالکل حق پر مبنی بات ہے. ایسا نہیں کہ کوئی مبہم ہے, کوئی بات اللہ کو سمجھ نہیں آ رہی, پتہ نہیں کون لکھ کے چلا گیا, کون کہہ کے چلا گیا. ابہام والی کوئی بات نہیں ہے, بالکل بات واضح ہوتی ہے. فلا تکونن من الممترین, تو شک والوں میں نہ پڑھو, یعنی کہ شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, جو بات واضح ہے وہ بالکل واضح ہے. اور یعنی کہ یہ بالکل حقیقت ہے. اب جو انسان چوری کر رہا ہے اس کے اوپر واضح کہ چوری کرنا غلط بات ہے. تو کسی کا مال بھی کھا رہا ہے تو اس کو پتہ ہے مال کھانا غلط بات ہے. کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے, کسی کو دھوکہ دے رہا ہے, کسی کو غلط گائیڈ کر رہا ہے, کچھ ہے اس کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ میں کام یہ غلط کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا, جانتے بوجھتے پھر بھی انسان اس سے کام کو کر رہا ہوتا ہے. لیکن کل کو اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا پتا تو یہ پتہ نہیں تھا, انسان مکر نہیں سکے گا نہیں مجھے پتہ نہیں تھا, پتہ ضرور تھا. جانتے بوجھتے ہوئے کریں گے تو ظاہر پہ سزا کے ہم مستحق ہوں گے. جبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعمال نامہ پکڑا کر تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, یہ لو تم اپنا حساب خود ہی کر لو, تو کیا ہونا چاہیے تمہارے ساتھ. تو اس میں یہی بات ہے کہ انسان دیکھ کے پڑھ لے گا واقعی کام تو میں نے کیے ہوتے, انسان خود ہی اپنا فیصلہ کرنے کا لائق ہوگا کہ واقعی سزا تو میری بنتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے حق ان کے اوپر بالکل واضح ہوتا ہے, تم شک پڑھنے والوں پر بناؤ. وہ تمت کلمۃ ربک صدقا و عدلا, اور تیرے رب کا کلمہ, تیرے رب کی بات جو ہے وہ بالکل تمام ہو چکی, بالکل سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے سنانے تھے وہ بالکل سنا دیا, اور عدل پر مبنی ہے, سچائی پر مبنی ہے. کسی کے ساتھ اللہ نے کوئی زیادتی نہیں کری. یعنی ایسا نہیں کہ اللہ نے سچ بولنے کو کیا دیا, اگر تو کوئی اللہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی کہ سچ بول کے اب تو ہمیں مار ہی پڑنی ہے یا اب ہمارا نقصان ہی ہونا ہے, تو یہ تو نہیں کہ زیادتی ہو گیا, سچ بولنا پڑے گا, مار کھانی پڑے گی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ بالکل عدل پر مبنی ہے اور سچائی پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ نے بات کو اپنی بالکل تمام کر دیا ہے, کوئی چیز بیچ میں چھوڑی نہیں ہے. لا مبدل لکلمات ہے, اس کے کلمات کو بدلنے والا بھی کوئی نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے اب یہ قیامت تک یہی رہنا ہے, کوئی چینج نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جو ریٹرن آرڈر میں دے دیا ہے یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے, کوئی اس کو تبدیل کرنے والا دنیا میں نہیں آئے گا, یہ یہی رہیں گے. لا مبدل لکلمات ہے وہ السمیع العلیم, وہ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے. اس نے اپنے آرڈر دے دیے, اب تم جو کر رہے ہو جو بھی ہو کو سن بھی رہا ہے جان بھی رہا ہے. اب اس نے ظاہر اب سن رہا ہے جان رہا ہے, اس نے ایک مہلت دے رکھی, اس کے بعد انہیں حساب بھی پھر لینا ہے. یہ بات یعنی کہ انڈائریکٹلی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ وہ سن رہا ہے جان رہا ہے, کیا کچھ نہیں رہا ابھی, اس نے ٹائم لمٹ رکھا ہوا, اس نے پھر پوچھنا ہے, اس دن چھوڑنا نہیں ہے. پھر اس نے اگلی آیت جو آ رہی ہے یہ بڑی خاص اہم آیت ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اگر تم زمین میں جو اکثریت ہے ان کی اتباع کرنے جب ان کی جو ہے تابع داری, ان کا حکم ماننے بیٹھ جاؤ گے تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. یہ بالکل وہی سمجھو کہ آیت ہے جس کا ترجمہ بن جاتا ہے کہ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. میجورٹی جو لوگ ہوں گے اگر اس کو بات ماننا جو ہے وہ لازم نہیں ہے, وہ اتھارٹی نہیں ہے. اللہ صاف فرمانے کہہ رہے گا اکثر من فی الارض, زمین پہ اکثریت کے اگر تم اتباع شروع کر دو گے, ان کے حکم ماننا شروع کر دو گے, وہ تمہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. یعنی کہ دنیا میں اکثریت ہے, یعنی کہ زیادہ تر جو ہے وہ اکثریت میں گمراہ لوگ ہی رہے ہیں. اور اب بھی دیکھ لیں دنیا میں اگر مسلمان ہیں کہ تعداد تو اس کے مقابلے غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہی ہے. وہ یہودی عیسائی دوسرے ملا جلا کے دیکھ لیں تو وہ زیادہ ہی ہوں گے. صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام کی تعداد کم ہی تھی, کفار کی تعداد ہمیشہ سے زیادہ ہی تھی. تو اکثریت زمین پہ جو ہے وہ گمراہ کرنے والوں کی ہی رہی ہے. میں کہیں یتبعون الا الظن, وہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, وہ صرف ایک انداز تیر تکے لگا رہے ہوتے ہیں, حقیقت ان کے بعد کوئی نہیں ہوتی. اب ہمارے پاس بھی اکثریت یہاں پہ فرقہ وارث بھی ہمارا یہاں پہ عروج پہ ہے, تو اکثر جو زیادہ فرقہ اکثریت میں ان کی باتیں سن کے دیکھ لو تو دلیل ان کے پاس کم ہی ہوں گی, بس اندازے ہوں گے, یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا, یوں کریں گے یوں ہو جائے گا. بس انہوں نے ابھی تانے بانے ملائے ہوئے ہوتے ہیں اور بات سے بات جوڑ کے انہوں نے بس اپنا گھڑ رکھا ہوتا ہے مفہوم, اسی کے پیچھے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ان سے وہ دلیل مانگ کے دیکھیں, ٹھوس دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہوگی, نہ ان کے پاس کوئی آیت ہوگی, نہ کوئی صحیح حدیث ہوگی, ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, لیکن بس خود سے بنا رکھے ہوں گے جوڑ کے یوں ہو جائیں گے تو یوں ہو جائے گا. وہی بات ہے کہ وہ الا ظن, صرف ظن گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور یخرسون پاس ایک تیر تکے لگائے بیٹھے ہیں پاس, اور اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. اگر میں کہ ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ, بے شک تیرا رب جو وہ خوب جانتا ہے کون رستے سے بھٹکا ہوا ہے, وہ عالم بالمہتدین, اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے. یعنی اللہ کو تو علم ہے کون صحیح راستے پہ جا رہا ہے کون غلط راستے پہ جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو چھوٹ دے رکھی ہے, جو ہدایت پہ جائے گا وہ بھی اپنی مرضی سے جائے گا, اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ بھی اپنی مرضی سے کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پکڑ کوئی نہیں کرنی, پکڑ کے اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے, اس کے بعد ہی وہ پکڑ کرتا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے کے ہمیں دنیا میں بھیجا ہوا ہے. اگر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ, تو پھر تم کھاؤ اس چیز میں سے جس پہ اللہ کا نام لیا جائے اگر تم مومن ہو. اب یہ بھی آیت جو ایک اہمیت کی حامل ہے کہ یہ چیزیں پہلے بھی یعنی کہ تھیں, بہت ساری چیزیں
انسانوں نے خود اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی. پیچھے گزر گیا جانور کے حوالے سے صاحبہ اور حام اور وسیل آج قسم کے ناموں پہ پیچھے پڑ آئے ہیں. انہوں نے خود سے عقائد گھڑ رکھے تھے کہ یہ فلاں قسم کا اونٹ ہے یا گائے ہے, ایک لمٹ مقرر کر دی کہ اس کے بعد ہم نے اس کا گوشت نہیں کھانا, اس کو چھوڑ دینا اللہ کے نام پہ, اس کو ذبح نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ, اپنے پاس سے انہوں نے گھڑ کے بنا لیا. آج بھی کئی چیزیں ہمارے یہاں ایسے چل رہی ہیں اس قسم کی جو کہ تبرکات خود سے بنا لیے گئے ہیں. اب بس ایسی ہی کئیوں کو چیز وہ نہیں بھی مناسب لگتی کہنا کہ کئیوں نے اب 11ویں کا دودھ کر لیا, جب یہ 11ویں والے کے نام پہ جائے گا اس کو ہم نے نہیں پینا, ہم نے استعمال نہیں کرنا, ہم نے نہیں بیچنا. اس قسم کی بہت ساری خرافات ہمارے اندر بھی پائی گئی ہیں جو کہ ہم نے خود سے گڑھ لی, اس کے پیچھے ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. تو وہ کیا فرمائے گا, وما لکم اللہ تعالی مما ذکر اسم اللہ علیہ, تمہیں کیا تم کیوں نہیں کھاتے اس چیز کو جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے. وقت فصل لکم ما حرم علیکم, کہ اس نے تفصیل سے بیان کر دیا جو کہ تم پر ممنوع ہے, جو حرام ہے. الا مستورتم, مگر کہ تو اضطرار کی کیفیت ہوگا اس صورت میں, یعنی کہ حرام کی بھی اجازت اللہ نے تھوڑی سی دے دی, یعنی کہ حرام جو تم پر واضح ہے تو اس چیز کو تم کیوں نہیں کھائے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ, اور بہت سے لوگ جو ہیں اپنے خیالوں کے وجہ سے خواہ جو ہے وہ گمراہ ہوئے ہوتے ہیں بغیر علم, بغیر کسی علم کے. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال ملتی ہے ایک اور بھی, کہ اکثر جو ہے وہ ہمارے یہاں یہ ختم درود وغیرہ بھی کئی ہوتے ہیں, کئی چیزوں میں بہت زیادہ بدعت خرافات, بہت زیادہ ایکسٹرا چیزیں بولی پڑی جاتی ہیں جو کہ انسان کہتا ہے کہ یار یہ بالکل حد سے اوپر چیزیں ہیں. ان چیزوں سے کئی لوگ اوائڈ کرتے ہیں, یعنی کہ طبقات کے حوالے سے یہ بھی چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ کھا لیتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کھاتے. کئی اس میں یعنی کہ اتنے زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں اس پہ کیا, کہ صرف قرآن ہی اگر پڑھا گیا, پھر اللہ کا نام لیا گیا, وہ اس سے بھی اوائڈ کر جاتے ہیں کہ اس میں بھی وہ نہیں کھانا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے, ہاں اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا پھر اس کو کھانے کو اللہ منع کرتا ہے, لیکن جہاں صرف اللہ کا نام ہے اس میں کوئی منع نہیں ہے. لیکن بعض وہ احتیاط میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ اللہ کا نام کو بھی جو ہے اس سے بھی اوائڈ کرتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک قسم کا سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ہوا تمہیں, سوال اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ وما لکم, تمہیں کیا ہوا, اللہ تعالیٰ تم نہیں کھاتے اس چیز کو, بما ذکر اسم اللہ علیہ, پھر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وقت فصل علیکم ما حرم, اللہ نے حرام تو تمہارے بھی بیان کر دیا, اللہ کا نام کرتے تو حرام چیز نہیں ہے, اس کو نہ کھانے کیا وجہ, اللہ سوال کر رہا ہے یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کثیرا یضلون باہوائہم بغیر علم, بہت سے لوگ خام خواہ اپنی خواہشات کے اوپر وہ گمراہ ہوئے پھرتے ہیں بغیر علم کے. پھر فرمایا کہ نہ ربا ہوگا وہ عالم المعتدین, بے شک تیرا رب جو ہے وہ حد سے آگے گزرنے والے کو خوب جانتا ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک قسم کی حد سے آگے جانے والی بات ہے کہ بہت زیادہ احتیاط میں انسان پڑ گیا, کہ جہاں نہیں جانا تھا وہ بھی, جس طریقے سے رہبانیت ہو جاتی ہے وہ بہت زیادہ احتیاط میں چلے جاتے ہیں, بالکل دنیا چھوڑ جاتے ہیں. اتنی دنیا چھوڑنا بھی, دنیا کے ایک لمٹ تک اللہ نے رکھا ہے وہاں تم کرو, اس سے آگے نکل جائے تو وہ حد سے آگے بڑھنے والی بات ہے. تو یہ چیزیں بہت جگہ اپلائی ہو جاتی ہیں, انسان کو تھوڑا سا جو ہے اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے. پھر فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, چھوڑ دو ہر قسم کے گناہ کو, چاہے ظاہر ہو باطن ہو. یعنی گناہ کا کوئی بھی کام ہے, چاہے وہ لوگوں پہ واضح ہو رہا ہے چاہے نہیں ہو رہا, چاہے چھپ کے کہیں اکیلے ہو چاہے سب کے سامنے ہو, اس کو چھوڑ دو. گناہ کا کام کسی طریقے کا بھی نہیں ہونا چاہیے. اب یہ سیدھی سی آیت ہے, ابھی کس کو سمجھ میں نہیں آئے گی, اس کے لیے کون سی کوئی لمبی چوڑی تفسیر کی ضرورت ہے. تو گناہ ہوتا ہے انسان کو پتہ چل رہا تھا کہ ہاں میں گناہ کا کام کر رہا ہوں, اللہ کو حکم چھوڑ دو اس کو, چاہے ظاہر ہے چاہے باطن ہے, چاہے تم اکیلے میں ہو چاہے سب کے سامنے ہو, چھوڑ دو اس کو. ہمارا کام پہ پتہ لگ رہا ہے کہ گناہ کا کام ہم چھوڑ دیں, سیدھی سی بات ہے. پھر ہمارے کہ ان الذین یکسبون الاثم, بے شک لوگ جو گناہ کماتے ہیں, گناہ کے کام کرتے ہیں, سیجزون بما کانوا یفترون, پھر وہ ضرور اس چیز کا بدلہ دیے جائیں گے جو بھی کوئی اختراع کر رہے ہیں اپنی طرف سے, جو باتیں پھر کرے چلے جا رہے ہیں, گناہ کے کام وہ کر رہے ہیں, اس کا ان کو بدلہ ملے گا. پھر ایسے جان نہیں چھوٹے گی, جب پتہ چل رہا ہے کام گناہ پھر بھی وہ کر رہے ہیں, پھر کو سزا ملے گی. اب کیا فرمایا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, وہ چیز مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. یہاں پہ ممانعت ہے کہ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ چیز نہیں کھانی. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, وہ تو پھر گناہ ہے, ناپاک چیز ہے, وہ تو میں نے کہ نجس چیز ہے قسم کی, اس کو تم نے نہیں کھانا, گناہ کا کام ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, پھر یہاں پہ آ گیا کہ شیاطین جو ہیں وہ تو اپنے ولی اپنے دوستوں کی طرف پھر وہی بھیج رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی طرف خفیہ پیغام رسانی ان کی چلتی ہے, لِيُجَادِلُوكُمْ, تاکہ تمہارے درمیان جھگڑا پیدا کریں. یعنی یہ چیز بھی ایک قسم کی جھگڑے کا باعث بنتی ہے کہ جو چیز کھانے کی تھی وہ نہیں کھائی, جو چیز نہیں کھانے کی تھی وہ کھا لی, اس کے اوپر بھی اعتراضات پیدا ہوں گے, لوگوں کے درمیان جھگڑے پیدا ہوں گے. تو اللہ نے ایک لمٹ لگا دی, جو اللہ کا نام ہے وہ کھایا جائے گا, جس پہ اللہ کا نام لیا وہ نہیں کھایا جائے گا. شیطان جن لیکن لوگ ہیں انسانوں میں سے بھی جنوں سے بھی, وہ ایک دوسری طرف اس قسم کے جو ہے وہ پیغام رسانیاں کرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان جھگڑے ڈلوانے کے لیے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ, اگر تم ان کا کہنا مانو گے, شیطانی راستوں پہ چلو گے, جن چیز کو اللہ نے لمٹ گیا اس لمٹ کو تم کراس کرو گے, پھر إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, پھر تم مشرک بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت طریقے سے ڈرایا ہے کہ تم اگر شیطانی رستوں پہ چلو گے, اپنی طرف سے حدوں کو پار کرو گے, تو پھر تم شرک میں جا کے ملوث ہو جاؤ گے. یعنی کہ اللہ کا حکم چھوڑ کے تم نے کسی اور کا حکم پھر لے لیا, تو گویا کہ قسم کا إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, تم بھی مشرک بن جاؤ گے. تو فی الحال یہ رقم ہمارے یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے. اب اس کے جو مین پوائنٹس ہے کہ عمر ایک نگاہ ڈال لیں, پھر انشاءاللہ کے اوپر سوال جواب بھی ہم کریں گے. سب سے پہلی بات یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ بتائی گئی, پچھلا سلسلہ چل رہا تھا کہ جو لوگ حق کو نہیں مانتے اور وہ بہانے بازی کرتے ہیں, اللہ نے ان کو سارے بہانوں کا جواب اکٹھا کر کے دے دیا
کہ ان کو فرشتوں پہ اعتراض ہے کہ فرشتہ آتا ہے نہیں آتا، ہم ان کے اوپر ہی فرشتہ نازل کر دیں، یہ حجت تمام ہو جائے۔ مردوں کے بارے سے اعتراض ہے کہ مردے کوئی نہیں زندہ ہوں گے، یہ بات کی باتیں کرتے ہیں مردے زندہ ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، مردوں سے کلام ان کو کروا دیں، مردے خود ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، وہ بھی ان کے آنکھوں کے سامنے زندہ بھی ہو جائیں، وہ حشرنا علیہم ہر چیز ان کے سامنے لا کر رکھ دیں، جو بھی وہ معجزات مانگ رہے ہیں، جو بھی چیز ان کے ابہام چل رہی ہیں، ہر چیز لا کے ان کے سامنے بھی رکھ دیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، سوائے کہ اللہ کو زبردستی ایمان کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے ایمان لانے کی جتنی کی ضروریات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دے چکا، ایمان لانے والے ہوتے تو یہاں تک لا چکے ہوتے جہاں کوئی دوسرے بھی لے آئے، یہ نہ لانے کی وجہ سے ان کی ہٹ درمی ہے، ان کو اپنی عمارت گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اپنی جو ہے چودراہٹ وہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے یہ نہیں ایمان لا رہے، یہ صرف انہوں نے بہانے پکڑ رکھے ہیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کچھ بھی کر دے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اکثریت ان میں سے جان بوجھ کے جو وہ جہالت والا کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ شیطان انسان اور جنوں کو جب نبیوں کو دشمن بنا دیتا ہے، وہ پھر نبیوں کے مخالف ہو جاتے ہیں، پھر وہ اور وہ ایک دوسرے کے پھر وہ دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف پیغام رسانی کرتی ہیں، ایک دوسرے کو ملمہ چڑھا کے جناب دھوکہ دہی کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکے میں پھر ڈالے رکھتے ہیں۔ تو پھر مگر اللہ کا چاہتا تو ایسا نہ کرتا، اللہ زبردستی والا کام تو کسی کے ساتھ نہیں کیا، اللہ تو آزادی دی ہے، تو چھوڑ دو پھر ان کو ایسے حال پہ، جب حجت تمام ہو گئی، بات واضح ہو گئی، اس کے بعد اس سے آگے زبردستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حق جو ہے حجت تمام کرنا ضرورت ہے، کل کو قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ جس نے مجھے بتایا نہیں تھا، بتانا کھول کے ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے تم جان تمہارے لکم دینکم ولی دین والی بات آ جاتی ہے، تم جاؤ پھر اپنا کام تم فالو کرو، ہم اپنا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حکم بنا لوں، یعنی کہ حکم ہمارا اللہ ہی ہونا چاہیے، اصل جو فیصلے کی طاقت ہے وہ اللہ کے ہم حوالے رکھیں، اصل فیصلہ جو اللہ کا آ گیا ہم اسی کے سامنے سر تسلیم کام کریں، اس سے آگے ہم نہ نکلیں۔ اس کے بعد جن کی تو کتاب نازل کی جا رہی ہے وہ جانتے بھی اچھے طریقے سے یہ رب کا فیصلہ ہے اور یہ بالکل حق ہے، تو شک کرنے والے مت پڑھو، یعنی کہ آج بھی اگر کوئی حق کی مخالفت کرتا ہے وہ جانتا ضرور ہے کہ حق یہی ہے، جو کوئی حق کے خلاف چلتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں حق کے خلاف جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم زمین پہ اکثریت کے تم تابعداری کرو گے، ان کی اطاعت شروع کر دو گے، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، یعنی کہ اکثریت کو ہم نے نہیں دیکھنا، جو بات دلیل میں مضبوط ہے اس کو دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہ اگر 1000 بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو 1000 بندہ کیا پاگل ہے، بالکل پاگل ہو سکتا ہے، اس کے بعد غلط ہے تو غلط ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ وحدانیت میں اکیلے تھے، سارے قوم مشرک ہوئی پڑی تھی، ساری قوم صحیح نہیں تھی، صحیح ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی تھے نا، یا چند ساتھی جنہوں نے مان لیا، باقی تو سارے کو سارا کفار ہی تھے سارے، تو سارے کے سارے غلط ہی تھے، سارے کے سارے پاگل ہی تھے، صحیح وہی تھے چاہے وہ 10 آدمی ہی تھے۔ اس لیے اکثریت والی وہی بات کہ میجورٹی اتھارٹی نہیں ہوتی، بات جس کی ٹھیک ہوگی وہی ٹھیک ہوگی چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا زمین پہ اکثریت کے پیچھے چلو گے تو تمہیں گمراہ کریں گے، وہ صرف خیال پلاؤ پکا رہے ہوتے ہیں، ایک تیر تکے لگا رہے ہوتے ہیں، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ کھاؤ اس چیز میں سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ سوال آنے پوچھ لیا کہ تم وہ چیز کیوں نہیں کھاتے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، جو حرام ہے تم پہ واضح کر دیا گیا ہے، اس کے بعد یہ ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ تو لگا کئی لوگ صرف اپنے خواہشات کے پیچھے جب بغیر علم کے گمراہ ہوئے پھرتے ہیں، اس حد تک جو ہے اللہ تعالیٰ معتدین کو بھی جانتا ہے، جو حد سے آگے نکلنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یعنی کہ اس چیز کو اللہ نے حد سے آگے گزرنا سے تعبیر کیا کہ احتیاط میں انسان حد سے آگے گزر جائے، وہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ گناہ کو چھوڑ دو، چاہے وہ واضح ہے چاہے چھپا ہوا ہے، گناہ کے کام میں تم نے نہیں پڑنا، کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، چھپے ہوئے ہو یا ظاہر ہو، گناہ میں تم نے ملوث نہیں ہونا، یہ اللہ کا سیدھا سیدھا آرڈر ہے۔ تمہیں گناہ کماؤ گے تو خود بدلہ تمہیں پھر چکانا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہاں وہ چیز تم نے نہیں کھانی جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ ناپاک ہے، اس سے بچو تم۔ اور شیاطین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام کرواتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو الٹی پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں تاکہ تمہیں جھگڑا پیدا ہو، تو تم اگر ان کے پیچھے پڑو گے تو تم بھی مشرک بن جاؤ گے، تم بھی شرک میں ملوث ہو جاؤ گے۔ تو یہاں فی الحال ہماری رکوع ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے جو حق بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھائے، ہمیں اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح بات ہے اس کو صحیح طریقے سے ہمیں آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔